بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سبق نمبر 6 پہلی فتح اس کی پڑھائی کر رہے ہیں۔ ہم نے تقریباً وہ سبق پڑھ لیا ہے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ فوج کی پیش قدمی کے ساتھ ساتھ حملوں میں شدت آتی جاتی ہے، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے وہ حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو محمد بن قاسم وہ اس فکر میں ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو ایک جاسوس نے آ کر وہ اطلاع دی کہ یہاں سے وہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ ہے، وہاں پہ وہ ان کی فوج ہے، ان کے سپاہی ہیں، وہاں سے وہ حملہ ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم کی مجلس سے مشاورت، مجلس سے شورا بلائی جاتی ہے، تمام سلاروں سے وہ صلاح لی جاتی ہے۔ یہ صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اس قدر حملوں سے محفوظ ہوں گے۔ لیکن محمد بن قاسم وہ اس بات پہ متفق نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ قلعہ چھوڑ دیں گے، ہم فتح نہیں کریں گے، یہ علاقہ دشمنوں کا خالی چھوڑ دیں گے، تو پھر وہ ان کو ہمت اور جرأت زیادہ مل جائے گی۔ لیکن ہم ایسا وہ نہیں کریں گے، ہمارا وہ عاقب وہ محفوظ نہیں ہوگا۔ محفوظ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم وہ ان کو شکست دے کے آگے بڑھیں۔ اس دوران محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ آج وہ سورج نکلنے سے پہلے میں قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے وہ 500 سپاہی چاہیے، 500 سپاہی وہ میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں پیادہ۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر وہ پیش قدمی کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ سامنے رات میں آپ لوگوں کے لیے آگے بڑھنا وہ مشکل ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ اس طرح ہی کریں کہ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کرنا۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں وہ قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ وہاں پہ ایک بوڑھا سالار بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ آپ کا فوج کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ سپہ سالار کی وہ جان قیمتی ہوتی ہے، آپ کا وہ فوج کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود شکست ہوگی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ رستم پہ بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ رستم وہ مارا جاتا ہے، جب رستم مارا جاتا ہے تو باقی وہ فوج گھر کے وہ بھاگ جاتی ہے، اس طرح سے ایرانیوں کو وہ شکست ہو جاتی ہے۔ تو محمد بن قاسم نے کہا کہ نہیں، میں ہوں وہ اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص کی طرح ہوں۔ سعد بن وقاص تھے، ایک بیماری کی وجہ سے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے، الگ ہو کر بیٹھ گئے تھے، لیکن ان کی لوگ، ان کی قوم مسلمان ہیں، انہوں نے اس وقت کے مسلمانوں نے اس طرح سے جنگ لڑی تھی کہ ان کو خبر ہی نہیں تھی اپنے سپہ سالار کی، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ کہ مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سالاروں کے لیے جنگ لڑتے ہیں، بادشاہ بننے کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے یہ وہ جواب دیا تھا کہ مسلمانوں کو تو شہادت وہ نصیب ہو جائے، یہ اس سے بڑھ کے وہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ اس طرح محمد بن قاسم نے اس کو جواب دیا۔ زبیر نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا نہیں، میں ایک قلعہ وہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ تو اس طرح شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے۔ تو مسلمان مال و دولت کے لیے نہیں لڑتا، مسلمان تو وہ شہادت کے لیے لڑتے ہیں۔ جیسا کہ اقبال نے کہا دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے
گھوڑے ہم نے، یہ اقبال کا شعر بہت عام جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کی ہمت، بہادری اور جرأت کے لیے۔ یہ اس کی میں نے کچھ تشریح جو ہے وہ نیچے لکھ دی ہے، آپ اس کو ایک بار اچھی طرح سے پڑھ لینا۔ تمام سبق کی پڑھائی جو ہے وہ اچھی طرح سے ساتھ ساتھ کرتے رہنا، اور اس سبق کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ خلاصے کے حوالے سے اور تشریح کے حوالے سے بہت اہم ہے، امتحانی نقطہ نظر سے اگر ہم اس سبق کو دیکھیں۔ آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں اور یاد کریں۔ اللہ حافظ۔